بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجی ہے فرقان نے۔ سنتے ہیں فرقان کی سچی آپ بیتی۔ فرقان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے تایا کی فیملی کے ساتھ پیش آیا جب ان کے تایا کی جو تھی گورنمنٹ کی بہت ہی اچھی جاب لگی اور انہیں اسلام آباد شفٹ ہونا پڑا بہت جلدی میں، کیونکہ وہاں پہ ان کو اپنی ڈیوٹی پہ پہنچنا تھا۔ تو سمجھ لیجیے کہ راتوں رات وہ لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے۔ جب اسلام آباد گئے تو گورنمنٹ کی طرف سے جو گھر ان کو ملا تھا وہ رینوویٹ ہو رہا تھا، تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو دوسرا گھر دیا گیا۔ تایا کی فیملی نے وہ گھر دیکھا، انہیں ٹھیک لگا اور وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ یہ بات اس زمانے کی ہے جب اسلام آباد جو تھا ابھی اتنا زیادہ آباد نہیں تھا۔ اب تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آباد ہے اور جگہ جگہ پہ عمارتیں بنائی گئی ہیں اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا اب تو اسلام آباد۔ مگر یہ اس زمانے کی بات ہے جب کہیں کہیں جو تھی آبادی تھی وہاں پر، اور یہ گھر اس طرز پہ بنا گیا تھا کہ یہ گراؤنڈ پلس 2 تھا اور تایا کی فیملی کے لیے کافی بڑا تھا، مگر انہوں نے یہاں پہ کچھ دن نہیں رہنا تھا، تو اس لیے ان لوگوں نے اس گھر میں رہنا جو تھا وہ پسند کیا۔ خیر میری تائی اور ان کی 4 بیٹیاں اور تایا یہاں پر رہنے لگے۔ جب میری تائی نے وہ گھر سیٹ کر لیا اپنی طریقے سے، مطلب جو وہ رہنے لگے، تو تائی نے سوچا کہ چلیں یہاں سے باہر نکلتے ہیں گھر سے اور آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان سے سلام دعا کرتے ہیں اور یہ کہ ملتے ہیں لوگوں سے کہ جانیں کیسے لوگ ہیں یہاں پر۔ ایک دن اسی طرح میری تائی جو تھی جو گھر کے باہر یا اس ایریا میں یا اس کمیونٹی میں جو پارک بنایا گیا تھا وہ شام کے ٹائم وہاں چلی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی لوگ آئیں گے، سلام دعا ہوگی، سب سے پوچھیں گے حال احوال اور دیکھیں گے کیسے لوگ رہتے ہیں اور ان کو بتایا جائے گا کہ بھئی ہم بھی یہاں پر آئے ہیں، تاکہ جو لوگوں سے ملنا ملانا ہو تو جو ہے بوریت کم ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں آج بھی جو ہے لوگ بہت ہی کم ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔ خیر میری تائی وہاں جا کے بیٹھی پارک میں، تو تھوڑی دیر میں ہی وہاں پہ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو ایک خاتون جو تھیں وہ میری تائی کے پاس آئیں اور انہوں نے ان سے سلام دعا کی، حال احوال پوچھا۔ پھر میری تائی نے انہیں بتایا کہ ہم یہاں اس والے گھر میں آئے ہیں کراچی سے۔ تو وہ جو خاتون تھیں وہ تھوڑی سی دیر جو تھی وہ خاموش ہو گئیں اور میری تائی کی شکل کو دیکھنے لگیں اور وہاں سے اٹھ کے وہ چلی گئیں۔ خیر تائی سمجھی پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تائی وہاں بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ خاتون 10 سے 15 منٹ کے بعد دوبارہ میری تائی کے پاس آئیں اور ان کے پاس آ کے بیٹھی اور ان سے کہا کہ یہ تعویذ جو ہے آپ اپنے پاس رکھیے گا، اس تعویذ کو آپ گھر میں ایسی جگہ پہ چھپا دیجیے گا کہ اس جگہ آپ کے سوا کسی کو بھی نہ پتہ ہو اس جگہ کا۔ میری تائی نے کہا کہ آپ یہ تعویذ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے، اور میں آپ کی خیر خواہ ہوں اور آپ میری بات مانیں اور یہ تعویذ آپ اپنے گھر میں کہیں چھپا کر رکھ دیں۔ خیر میری تائی جو تھی وہ تعویذ لے کے گھر آ گئیں۔ اچھا تائی جو تھی میری وہ جو تھیں کہہ لیجیے کہ گھر میں زیادہ ٹائم وہ لوگ اکیلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ میرے تایا جو تھے ان کی میٹنگز جو تھیں وہ چلتی رہتی تھیں، تو کبھی وہ کشمیر، کبھی وہ انٹیریئر پنجاب یا کبھی کہیں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو زیادہ وقت جو تھے وہ گھر پر ہمارے تایا نہیں ہوا کرتے تھے۔ ان کے گھر میں وہ 5 عورتوں کے سوا ایک مرد، وہ صرف ایک چوکیدار تھا، اور وہ چوکیدار بھی اس قدر ڈرپوک تھا کہ وہ رات میں مغرب کے بعد کہہ لیں وہ اپنے کوارٹر سے باہر بھی نہیں آتا تھا، اتنا وہ ڈرپوک تھا۔
اور گھر کے اندر تو وہ بالکل بھی نہیں آتا تھا، کوئی کام ہو کچھ ہو تو وہ باہر سے ہی کر دیتا تھا۔ خیر میری تائی نے گھر پہ آ کے وہ تعویذ رکھ دیا۔ اسی طرح کی ایک دن کی بات ہے کہ میرے تایا میٹنگ کے سلسلے میں کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، تو گھر میں صرف تائی اور ان کی چاروں بیٹیاں موجود تھیں۔ رات کے کھانے کی تیاری تائی نے کی اور اپنی بچیوں کو آواز دینے لگی۔ تمام بچیوں کو آواز دی کہ کھانا تیار ہے، آپ لوگ آ کر کھانا کھا لیجئے، کیونکہ گراؤنڈ فلور پر ہی کچن تھا اور کچن کے باہر ہی جو تھا ڈائننگ ٹیبل یا کہہ لیں کہ ڈائننگ روم بنایا گیا تھا۔ تو تائی نے تمام کھانا وہاں پہ لگا کے بچیوں کو آواز دینا شروع کی۔ 3 بچیاں تو آ گئیں، لیکن چوتھی بیٹی ان کی جو تھی 3-4 آوازیں دینے کے باوجود وہ نہیں آئی۔ اسی طرح تائی جو تھی اس کو 5 سے 10 منٹ آواز دیتی رہی۔ انہیں غصہ آیا کہ اتنی دیر ہو گئی میں اس کو آواز دے رہی ہوں، آخر یہ آ کیوں نہیں رہی۔ وہ فرسٹ فلور پہ جو اس کا کمرہ بنا ہوا تھا وہ اس طرف بڑھی اور غصے میں جا کے جب اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ کمرے کا تو حال ہی برا ہے۔ تمام کمرے کا سامان جو تھا وہ الٹ پلٹ پڑا ہوا ہے، اور ان کی بیٹی جو تھی وہ کبڈ کے سامنے کھڑی ہوئی کبڈ سے کچھ تلاش کر رہی ہے، اور تمام کپڑے جو تھے وہ کبڈ سے باہر تھے۔ اور تائی نے یہ جب حال دیکھا انہیں اور زیادہ غصہ آیا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ کیا بدتمیزی ہے، اتنی دیر سے میں تمہیں آوازیں دے رہی ہوں، مجال ہے کہ تم نے میری ایک بات کا بھی جواب دیا ہو۔ کیا کر رہی ہو تم کمرے میں؟ چلو نیچے کھانا تیار ہے، اور یہ کیا کمرے کا حال بنایا ہے تم نے؟ تائی نے جب اس کو یہ بولا اس نے ایک بھی جواب میری تائی کو نہیں دیا اور اسی طرف منہ کر کے وہ کھڑی رہی۔ تائی نے کہا کیا گونگی ہو گئی ہو جو تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ چلو نیچے آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس نے صرف ہلکی سی گردن اپنی موڑی اور ہوں کہا، اور تائی غصے سے دروازہ بند کر کے نیچے آ گئی۔ جب تائی نیچے آئی تو انہیں ایک دم حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ وہی بیٹی ان کی ڈائننگ ٹیبل پر تینوں اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ تائی نے اسے کہا کہ تم کیسے یہاں پر آ گئی؟ اس نے کہا کہ امی میں ادھر واش روم میں تھی، آپ مجھے آوازیں دے رہی تھیں، میں واش روم میں تھی اور آپ کی آواز سن کے میں فوراً ہی آ گئی اور میں نے کھانا سٹارٹ کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی تو میں نے تمہیں اوپر دیکھا تھا۔ یہی سن کے انہوں نے چوکی دار کو زبردستی گھر میں بلایا، کیونکہ یہ جو تھیں پانچوں ڈر گئی تھیں۔ چوکی دار کے بڑے اصرار کے بعد چوکی دار گھر میں آیا اور یہ لوگ سب سمجھے کہ شاید کوئی چور وور نہ اوپر گھس آیا ہو، تو اوپر چل کر دیکھتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ اوپر جا کر وہ روم انہوں نے کھولا ہے تو وہ روم کا حال جو تھا ویسا ہی تھا، تمام سامان جو تھا کمرے میں پھیلا ہوا تھا، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان سب کو بہت حیرت ہوئی۔ خیر جب ہمارے تایا آئے تو تائی نے ان کو یہ واقعہ بتایا، تو انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کریں، انشاءاللہ ہم لوگ جلدی گھر چینج کر لیں گے۔ اسی طرح چھوٹے موٹے واقعات جو تھے ان کے گھر میں ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی ریموٹ گم ہو جاتا، کبھی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہو جاتی، کبھی کوئی برتن ٹوٹ جاتے، اور حد تو ایک دن ایسی ہوئی کہ میری تائی اور تایا اپنے روم میں سو رہے تھے اور آدھی رات کو تائی کی آنکھ کھلی، ایسے ہی انہوں نے کروٹ جب چینج کی تو وہ کیا دیکھتی ہیں، ان کے اور تائی کے بیچ میں ایک عورت لیٹی ہوئی ہے۔ اتنی دیر میں وہ سنبھلتی، اس کو دیکھتی، وہ آرام سے بیڈ سے اٹھی اور دروازے کے پاس پہنچ کے اس نے اپنی گردن جو تھی گھمائی پوری اور ایک اسمائل دے کے وہ دروازے کے آر پار ہو گئی۔ پھر تو تائی نے شور مچایا اور سب بچیوں کو آوازیں دی اور تایا کو تمام واقعہ بتایا۔ پھر میرے تایا نے ایکشن لیا اور اسی ٹائم اپنی چاروں بچیوں کو لے کر وہ لوگ ہوٹل میں چلے گئے، کیونکہ اب بہت حد ہو چکی تھی گھر میں ان واقعات کی۔ اور پھر تایا نے دوسرے دن ہی وہاں پر لیٹر بھجوایا
کہ ہمیں جلد سے جلد گھر چینج کرنا ہے۔ پھر 1 سے 2 دن کے بعد ہمارے تایا کو وہ جو گھر تھا وہ دے دیا گیا اور وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ تایا کی فیملی کے بعد بھی ایک فیملی اس گھر میں آئی اور 1 ہفتے کے اندر ہی اندر پوری فیملی کا مرڈر کر دیا گیا۔ مگر تمام کوششوں کے باوجود بھی یہ سب نہیں پتہ چل سکا کہ اس فیملی کو کس ہتھیار یا کس آلے کے ذریعے قتل کیا گیا ہے، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی اس چیز کی وہ لوگ نشاندہی نہیں کر سکے۔ پھر اس کے بعد سے آج تک وہ گھر جو ہے وہ بند ہے۔ تو یہ تھی فرقان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔